بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہیپاٹائٹس یعنی ورم جگر۔ اس سلسلہ میں چند ایک سوالات کے ہم جوابات پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جگر کیا ہے؟ جگر ایک غدود ہے، ایک عضو ہے جس کا مردوں میں وزن تقریباً 1600 گرام کے قریب ہوتا ہے اور خواتین میں تقریباً 1300 ہوتا ہے، اور یہ 10ویں پسلی کے تقریباً یعنی رائٹ سائڈ پہ 10ویں پسلی کے قرب میں پایا جاتا ہے۔ اس کی چوڑائی 15 سینٹی میٹر اور لمبائی تقریباً 20 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ جگر کے بہت سے افعال ہیں، بہت سے امور سر انجام دیتا ہے جن کی تفصیل لمبی ہے، ان کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ ہم مختصراً عرض کرتے ہیں کہ جب ورم جگر لاحق و عارض ہوتا ہے تو جگر اپنا کام کما حقہ سر انجام نہیں دے سکتا، اور ایک خاص کیمیائی مادہ جس کو بلی روبن کہا جاتا ہے وہ کثرت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جسم کے جو بعض خلیات کی اس کے مقدار کے بڑھ جانے کے نتیجہ میں جسم کے بعض خلیات کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بس بلی روبن کے بڑھ جانے کے نتیجہ میں آنکھوں میں زردی آ جاتی ہے، ناخن زرد ہو جاتے ہیں، چہرے کی جلد زرد ہو جاتی ہے، اور ہر طرف گویا کہ مریض جب دیکھتا ہے تو اس کا جو پیشاب ہوتا ہے اس کی رنگت بھی زرد ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو جانڈس یا یرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مادہ ہوتا ہے یہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، سرخی مائل ہوتا ہے، اور اس کے بڑھ جانے کو یرقان کا یا ورم جگر کا یا ہیپاٹائٹس کا ایک واضح ثبوت یا علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہیپاٹائٹس کیوں ہوتا ہے؟ ہیپاٹائٹس ایک وائرس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جو ایک چھوت دار مرض ہے، اور ایک سے دوسرے تک یہ دوسرے تندرست شخص کو مبتلا مرض کر سکتا ہے۔ اس کی جو مشہور عام اقسام ہیں وہ ABCDE، اور مزید تحقیقات ہو رہی ہیں، تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی 3 اہم اقسام A، B، C اور D ہیں۔ سوال ہے کہ ہیپاٹائٹس A کس طرح پھیلتا ہے؟ ہیپاٹائٹس A کھانے پینے کی چیزوں کے نتیجے میں پھیلتا ہے، اور یہ مریض کے پاخانہ یا فضلہ میں پایا جاتا ہے۔ جب مکھیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں تو وہ اڑ کر کہیں جا کر کھانوں پہ بیٹھتی ہیں، اور ان کھانوں کے ذریعہ سے گندگی اور غلاظت کے نتیجہ میں دوسرے تندرست لوگوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا پاکستان کے بالخصوص پاکستان میں دیکھا ہے، اور انڈیا کا بھی تقریباً یہی حال بتایا جاتا ہے کہ وہاں بکثرت نشہ کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اور وہ بہت سستی لیبر ہوتی ہے۔ ان بیچاروں کو اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا، ان کی ضرورت صرف نشہ کی ایک پڑیا اور 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے جو ہوٹل والے ان کو مہیا کر دیتے ہیں، اور نشہ کی ایک پڑیا بھی ان کو دے دی جاتی ہے، اور وہ انتہائی طور پر خود بھی غلیظ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، اور وہ جس طرح کی پلیٹیں جس گندے پانی سے دھوتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں، یہ ہم نے جو مرغ پلاؤ والی جو دکانیں ہیں، ہوٹل ہیں، وہاں دیکھا ہے، اور دوسرے ہوٹل اور ریسٹورانز ہم نے دیکھے ہیں۔
وہاں کی حالت ایسی ناگفتہ بے ہے کہ وہاں انسان الامان الحفیظ ہی پڑھ سکتا ہے۔ گندے پانی کے نکاس اور آلودہ پانی جس میں جراثیم اور غلاظت بکثرت پائے جاتے ہیں، جب لوگ یہ پانی پیتے ہیں تو اس غلاظت کے نتیجہ میں یہ وائرس آگے پھیلتا ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 36 کروڑ کے لگ بھگ افراد اس موذی مرض میں گرفتار ہیں، اور مزید المیہ یہ ہے کہ اس کل تعداد میں سے 74% ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق ایشیائی خطہ سے، ایشیائی ممالک سے ہے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ وہاں کی گندگی ہے اور صفائی کا نہ ہونا ہے، اور وہاں کے جو صحت و صفائی کے محکمے ہیں وہ بھی لے دے کہ ان سے، ایسے لوگوں سے جو صفائی کا خیال نہیں کرتے، چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، بالخصوص مچھلی، دودھ، ایسی چیزوں میں گندگی اور غلاظت اور ان کے حفظان صحت کے اصولوں پر ان کو پورا نہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سوال ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے چند بنیادی محرکات کیا ہیں؟ ہیپاٹائٹس بی اور سی خون کے نتیجہ میں منتقل ہوتا ہے۔ ایک حاملہ کے خون میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے اور اس کے نوزائیدہ بچے میں یہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خون کے ذریعہ سے، یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن جب کی جاتی ہے کسی مریض کی، اگر کوئی ایسا شخص، یعنی جب کسی مریض کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اور جس کا خون لیا جاتا ہے، اگر وہ اس مرض میں، اس موذی اور تکلیف دہ مرض میں گرفتار ہو تو اس کے خون کے ذریعہ سے بھی یہ وائرس صحت مند لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر خون کے ذریعہ سے بعض ایسے پیشہ ور لوگ ہیں، مثال کے طور پر دندان ساز ہیں، ایکو پنکچرسٹ ہیں، اور ٹیٹوز بنانے والے ہیں، ناک اور کان چھیدنے والے ہیں، حجام ہیں، اس طرح کے اور بھی کئی ایک پیشے ہیں۔ تو ان کے جو جراثیم اور وائرس آلودہ اوزار ہوتے ہیں، ایسی بعض سرنجز ہوتی ہیں کہ ڈسپوزیبل وہ نہیں یوز کی جاتی ہیں، اور ایک کا خون جو ہے وہ ایک استعمال شدہ سرنج دوسرے تندرست شخص تک، یعنی انجیکشن وغیرہ اسی آلودہ سرنج کے ذریعے لگایا جاتا ہے، اور اس میں وہ تندرست انسان بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ سوال ہے ہیپاٹائٹس اے کی علامات کتنے دنوں میں ظاہر ہوتی ہیں؟ ہیپاٹائٹس اے کا وائرس داخل ہونے کے تقریباً 3 سے 6 ہفتے کے بعد ہیپاٹائٹس کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگلا سوال ہے ہیپاٹائٹس اے کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یرقان کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، جلد اور آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، ہر وقت دل متلاتا رہتا ہے، قے بھی ہو جاتی ہے، اور مریض روز بروز کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پخانے میں صفرا موجود نہ ہونے کی وجہ سے پخانے کا رنگ مٹیالہ یا بھورا یا سفید قسم کا ہو جاتا ہے۔ جگر کے مقام پر بوجھ، بھراؤ اور درد کی کیفیت اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کے ساتھ ساتھ بخار ہوتا ہے جو 103 سے 104 تک بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں میں جن علامات کا ذکر ہوا ہے شدید ہوتی ہیں، بعض میں خفیف ہوتی ہیں۔ سوال ہے ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کو کس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جواب ہے زیادہ سے زیادہ دودھ کا استعمال کریں،
لیکن بہتر ہے کہ وہ اس دودھ میں فیٹ زیادہ نہ ہو۔ جوس والے پھل بکثرت استعمال کریں، تازہ سبزیاں، پھل، سلاد اور دالیں اگر استعمال کریں تو بما چھلکا استعمال کریں۔ موٹے انچنے آٹے کی روٹی، خواہ گندم کا آٹا ہو خواہ چنے کا ہو، وہ کھائیں۔ سبزیاں ابلی ہوئی ہوں اور ان میں زیادہ گھی نہ ہو بلکہ برائے نام سا گھی ہو، اور ان کو زیادہ بھی نہ ابالا جائے، نیم ابلی ہوئی ہوں۔ گھی بالکل استعمال نہ کریں۔ ایک اصول اس سلسلہ میں ذہن میں رکھیں کہ چونکہ اس میں جگر اپنا کام کما حق ہو انجام نہیں دے سکتا، لہذا ایسی غذائیں کھائیں جو معدے کے اوپر بھی بوجھ نہ بنے اور وہ سادہ اور تازہ ہوں، اور جگر کو ان غذاؤں کا جو استحالہ ہے اس سلسلہ میں زیادہ اس کو کام نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک بہت موٹا اور عام سا اصول ہے۔ جو لوگ چٹپٹے اور پیچیدہ اور آج کل کے جدید کھانے کھاتے ہیں، وہ اس مرض میں ان کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور وہ صحیح طور پر اس سے افاقہ اور نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ بس ضروری ہے کہ سادہ تازہ کھانے کھائیں اور غیر محرک غذائیں استعمال کریں۔ الکحل کا ہرگز استعمال نہ کریں، تمباکو نوشی سے گریز کریں، اور جو برگر اور پیزے اور اس طرح کی چیزیں جن میں کیمیکلز وغیرہ ملائے جاتے ہیں اور پریزرویٹو محافظ جو حفاظت کرنے والے بعض اجزاء ملائے جاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزیں، ان سے پرہیز کیا جائے، اور سادہ پانی، تازہ پانی یا سادہ پانی جو ہے منرل واٹر وغیرہ وہ بکثرت استعمال کیا جائے۔ پانی کا معیاری ہونا بہت ضروری ہے۔ پانی کے کثرت استعمال سے اللہ کے فضل کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے کہ زیادہ ہیبت پھیلائی گئی ہے۔ ہیپیٹائٹس ایک بہت ہیبت ناک مرض ہے، اس قدر ہیبت نہیں پھیلانی چاہیے، اس سے مریض کے اوپر قنوطیت اور مایوسی چھا جاتی ہے۔ یہ مرض واقعی ایسے امراض میں سے ہے جو اسیر العلاج، یعنی مشکل سے اور لمبے علاج کے بعد یہ ٹھیک ہونے والا مرض ہے۔ خاص طور پر ہیپیٹائٹس سی تو یہ لمبا علاج ہے، تاہم لا علاج نہیں ہے۔ مریض میں مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے بلکہ امید قائم کرنی چاہیے اور ڈھارس بندھانی چاہیے۔ پس ذہن میں رہے کہ وہ جو نسخہ جات ہم ایک دوسرے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں ان کو خود گھر پہ تیار کیا جائے، یا اگر گھر پہ خود تیار نہیں کر سکتے تو بلک پیک میں ان کو خرید کے، کیونکہ اس طرح وہ سستے پڑیں گے، وہ استعمال کرایا جائے، بالخصوص ہومیوپیتھک ٹنکچر وغیرہ، ہومیوپیتھک ادویات، اور اگر جو نباتاتی ہربل نیچرل علاج ہے وہ ادویات کوئی مشکل نہیں ہے اگر ان کو خرید کر گھر پہ تیار کیا جائے۔ چونکہ لمبا علاج ہے تو مالی طور پر بھی چونکہ معالجین بہت زیادہ پیسہ اس کا لیتے ہیں اس مرض کے علاج کے لیے، تو اس سے جو معاشی طور پر آسودہ لوگ ہیں ان کو بھی یہ تھکا دینے والا علاج ہے۔ بس چاہیے کہ خود علاج کریں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، خود علاج کریں۔ اور خاص طور پر جو انجیکشن کے لیے جو سرنجز وغیرہ استعمال ہوتی ہیں وہ ڈسپوزیبل ہونی چاہیے، اور شیو بھی ڈسپوزیبل جو سیفٹی ریزرز وغیرہ ان کے ذریعہ سے کریں۔ انتقال خون کی صورت میں بہت احتیاطیں لازمی ہیں۔ اسی طرح جو نقش و نگار بنوائے جاتے ہیں یا دندان ساز کے پاس جانا، یا اسی طرح جہاں خون کے لگنے کے احتمالات ہوتے ہیں خون کے ذریعہ سے، چونکہ یہ خون میں ہوتا ہے، ان سب باتوں سے پرہیز ضروری ہے۔ اسی طرح کر کے جنسی بے راہ روی سے بہت احتیاط لازم ہے۔
اور رفع حاجت کے وقت اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا، صاف کرنا، اور کھانے پینے کے بارے میں جو آلودہ غذائیں ہوں ان سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ مریض کو صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے، برتن صاف ستھرے ہوں، صاف پانی میں دھلے ہوئے ہوں، اور ان کے لیے جو دافع تعفن جو بعض چیزیں اور احتیاطیں ہوتی ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو جس حد تک ہو سکے صحت و صفائی کے اصولوں پر پوری طرح کاربند رہا جائے، پھر اس مرض سے قطعاً کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اس موذی مرض سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔